ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد عالمی سطح پر کچھ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا بین الاقوامی قانون واقعی طاقتور ممالک کو روک سکتا ہے؟ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی بھی ریاست کو دوسرے ملک کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی اجازت صرف 2 صورتوں میں ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس کی منظوری دے دے، اور دوسری صورت میں کوئی ریاست اپنا دفاع کر رہی ہو۔ یہ اصول دوسری جنگ عظیم کے بعد اس مقصد سے وضع کیے گئے تھے کہ دنیا بڑے پیمانے کی تباہی اور جنگی جرائم سے بچ سکے۔ 2002 میں نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی ICC قائم کی گئی تاکہ جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم میں عالمی رہنماؤں کا احتساب کیا جا سکے۔ تاہم ماہرین کے مطابق عالمی قانون کی سب سے بڑی کمزوری اس کے نفاذ کا نظام ہے۔ ICC اب تک صرف چند مقدمات میں سزائیں دے سکی ہے اور ان میں زیادہ تر ملزمان افریقی ممالک سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ بڑی طاقتیں اکثر اس دائرہ کار سے باہر رہتی ہیں۔ امریکہ نے ICC کے معاہدے سے منظوری واپس لے لی تھی اور بعد میں ایک قانون جسے غیر رسمی طور پر ہیگ انویژن ایکٹ کہا جاتا ہے، جس کے تحت امریکی شہریوں کو عدالت کے حوالے نہ کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی۔ اس قانون کے تحت امریکہ اپنے شہریوں یا فوجیوں کو ICC کے حوالے کرنے سے انکار کر سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر انہیں چھڑانے کے لیے طاقت کے استعمال کی اجازت بھی دی گئی۔ یعنی امریکہ نیدرلینڈ پر بھی حملہ کر سکتا ہے اگر ICC نے کبھی امریکہ کو جنگ کے حوالے سے کٹہرے میں طلب کیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو عالمی امن و سلامتی کے لیے کارروائی کا اختیار حاصل ہے، مگر اس کے 5 مستقل ارکان امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ان میں سے کوئی ملک یا اس کا اتحادی کسی تنازع میں شامل ہو تو ایک ویٹو ہی کسی بھی کارروائی کو روک سکتا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی قانون اکثر طاقتور ریاستوں کی سیاسی طاقت کے سامنے کمزور دکھائی دیتا ہے۔ رابعہ، جیو نیوز، کراچی۔